عبرت آمیز حکایت میں یہ واقعہ درج ہے۔ اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں جب حج کرنے کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص، ایک عالم دین، ایک مولانا قرآن شریف کو کھول کر صرف ایک ہی قرآن کی آیت تلاوت کرتے ہیں اور اسی کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ لوگوں کا مجمع لگا رہتا ہے، لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ وہ تلاوت کیا کرتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ ایک دن میں نے دیکھا، 2 دن دیکھا، 3 دن دیکھا، کئی ہفتے جب گزر گئے تو میرے دل میں بات آئی کہ چلو قرآن پڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن یہ مولانا، یہ عالم دین روزانہ ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور اسی کا ترجمہ بیان کرتے ہیں، روز اسی کی تشریح کرتے ہیں، اگر کوئی نہ کوئی خاص وجہ تو ہے۔ رات کے وقت لوگ جب وہاں سے ادھر ادھر چلے گئے تو میں تنہائی میں ان کے پاس گیا۔ میں نے کہا جناب اپنی بات تو کچھ سنائیں۔ وہ سنانے کے لیے مجھے تیار نہ ہوئے۔ میں نے انہیں تھوڑا ضد کیا اور پکڑ کے لے کے میں ان کو ایک دکان میں پہنچا۔ میں نے کچھ کھلایا پلایا۔ کھلانے پلانے کے بعد میں ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارا۔ میں نے کہا مولانا یہ بتاؤ تو صحیح، روزانہ آپ یہاں خانہ کعبہ کے سامنے اسی قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہو، اسی کا ترجمہ بیان کرتے ہو، اسی کی تشریح کرتے ہو، دن بھر رات بھر یہی کام میں لگے رہتے ہو، کوئی نہ کوئی خاص وجہ تو ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے والد بہت ہی نیک انسان تھے، بہت ہی غریب بھی تھے، ان کی خواہش تھی، ان کی تمنا تھی میرا بیٹا ایک اچھا عالم دین بنے۔ انہوں نے مجھے ایک بہت بڑے مدرسے میں داخلہ کروایا۔ میں نے تعلیم شروع کی اور 15 سال میں نے مکمل تعلیم حاصل کر لی۔ عربی کو سمجھنے لگا، قرآن کو سمجھنے لگا، یہاں تک کہ بہت سارے علوم میرے سینے میں آ گئے۔ میں جوان ہو چکا تھا، میرے اندر جوانی کا بھوت سوار تھا۔ تو ایک دن میرے دل میں بات یہ آئی کہ چلو کچھ کالج کی پڑھائی پڑھی جائے۔ میں نے اسکول کی تعلیم حاصل کرنا شروع کی اور میں نے ایک کالج میں اپنا داخلہ کروایا اور وہاں اچھے نمبروں سے پاس ہوا اور میری نوکری بھی لگ گئی اور میں اچھا خاصا کمانے بھی لگا۔ بہت ساری دولتیں میرے پاس جمع ہو گئی، اکٹھا ہو گئی۔ میں نے اپنے والد سے ایک دن کہا میرے والد میری عمر بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے، قریب میں 40 کے برابر میری عمر ہونے والی ہے، آپ میری شادی کرا دیں، نکاح کروا دیں۔ میرے لیے لڑکی تلاش کرنا انہوں نے شروع کیا، بہت ساری لڑکیاں انہوں نے دکھائی، میں نے کسی کو پسند نہ کیا۔ میں نے اپنی پسند رکھی جو بہت ہی فیشن کرتی تھی، بڑی حسین تھی، بڑی خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے نکاح کیا۔ میرے والدین تیار تو نہیں ہو رہے تھے، لیکن ہر ماں باپ کو اپنے اولاد کے سامنے ایک نہ ایک دن جھکنا ہی پڑتا ہے۔ وہ میری بات مان گئے، میں نے شادی کیا، میں نے اس عورت سے نکاح کیا۔ بس کیا تھا، اس عورت کے اندر کوئی دینی تعلیم تو تھی نہیں، دین سے وہ کوسوں دور تھی۔ میرے والدین کی بے ادبی کرنا شروع کر دی، خدمت سے بالکل کوسوں دور رہتی تھی، ہر وقت بدتمیزی بے حیائی سے وہ گفتگو کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ہمارے والد محترم مزدوری کر کے واپس آ رہے تھے، اچانک راستے میں گرے، ان کی دونوں آنکھ ختم ہو گئی، آنکھ سے اندھے ہو گئے۔ میں اپنے والد کی خدمت کرتا رہا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن میرے والد کمرے میں سو رہے تھے، طبیعت خراب تھی، رات کو نیند سے بیدار ہو گئے پانی پینے کے لیے۔ اچانک کیونکہ آنکھ سے تو پہلے ہی معذور ہو چکے تھے، ان کا پاؤں پھسلا، دودھ کا برتن گرا۔ میری بیوی بسترے سے اٹھی، میرے والد کو انہوں نے کہا کہ تم دودھ چوری کرنے کے لیے کچن روم میں آئے تھے۔ انہوں نے برا بھلا میرے والد کو کہا۔ صبح سویرے جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میں نے دیکھا میرے والد اور میری والدہ دونوں گھر سے غائب تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ ہمارے والد کہاں گئے ہیں، میری والدہ کہاں گئی ہیں، ہمارے والد تو پہلے سے ہی آنکھ سے اندھے ہیں۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں چند رشتہ داروں کے یہاں پتہ کیا، وہاں بھی نہ ملے۔ کئی مہینے گزر چکے تھے تلاش کرتے کرتے، لیکن ہمارے والد ہماری والدہ دونوں مل نہیں رہے تھے۔ میں تھانے گیا، پولیس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس شکل کا انسان کہیں آپ نے دیکھا ہے؟ تو ایک پولیس والے نے بتایا کہ
इसी शक्ल से मिलता जुलता इंसान जिसको मैं रोजाना देखता हूँ कब्रिस्तान में जाता है और वो फूट फूट कर रोता है। मैं उसी वक्त कब्रिस्तान पहुंचा तो देखा वो हमारे चचा मौजूद थे। मैंने अपने चचा से कहा, चचा जान, आपने कहीं मेरे वालिद को देखा, मेरी वालदा को देखा? उन्होंने कहा, भतीजे, अपने वालिद और वालदा को तलाश करते हो, देखो एक कब्र तुम्हारे वालिद की है, एक तुम्हारी वालिदा की है। बस क्या था, मैं जमीन पे गिरा, बेहोशी ताड़ी हो गई मेरे अंदर, क्योंकि मेरे वालिद भी इंतकाल हो चुके थे, मेरे वालदा भी इंतकाल हो चुके थे। बस घर वापस आया, पछताने लगा कि मैं अपने वालिदैन की खिदमत ना कर सका, अपने वालिदैन के साथ वफादारी ना कर सका, अपने वालिदैन की पसंद को मैं नापसंद करता रहा। मेरे वालिद की तमन्ना थी मैं आलिम दीन ही बन के रहूं, मैं उनकी बात को ठुकरा दिया। मैंने कॉलेज का रुख किया, वहां मैंने दुनियाई तालीम हासिल की, अगरचे गलत नहीं थी, लेकिन मैं उस तालीम के नशे में आकर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। कहने लगे, मैं इसीलिए आज कुरान की ये तालीम लोगों को दे रहा हूँ, वबिल वालिदैन एहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। औलाद चाहे कितनी भी नेक क्यों ना हो, अगर उन्हें वालिदैन के साथ गद्दारी की है, वालिदैन के साथ बेवफाई की है, तो हज भी कबूल नहीं है, नमाज भी कबूल नहीं है, रोज़ा भी कबूल नहीं है। चाहे कितने भी अच्छा से अच्छा अमल कर लो, कोई अमल अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। अगर तुम्हारे वालिदैन राजी हैं, अमल में कोई कमी रह जाएगी तो यकीनन अल्लाह माफ़ फरमा देगा।